من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پس مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اسی حالت حمل میں ایک تنہائی والے مقام پہ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ پھر زچگی کے درد نے ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا تو اس وقت وہ کہنے لگی کہ کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ مریم ہے اور ابھی سورہ مریم سے آپ کے سامنے آیت نمبر 22 اور 23 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی جو آیتیں جو کل کے درس میں آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں یہ بتلایا گیا کہ مریم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کرنا چاہا اور اپنی معجزہ اور نشانی عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو مریم جو بالکل تنہائی میں تھی، جیسا کہ مفسرین کی تفسیر کے مطابق انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی عبادت و ریاضت کے لیے، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق جب ان کو مینشنل پیریڈ شروع ہوا اور اس سے جب وہ پاک ہو گئی اور تنہائی میں تھی، پردے کے عالم میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خوبصورت اور تندرست نوجوان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام عام طور پر جب کسی برگزیدہ نبی یا بندے سے ملتے انسان کی شکل میں، تو خوبصورت انسان کی شکل میں ملتے، اس وقت وہ ان کے پاس آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو بتلایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بیٹا دینا چاہتا ہے، اور وہ بیٹا جو تم کو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگا، تمام بنی اسرائیل والوں کے لیے رحمت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر اور یہ حکم اور یہ فیصلہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرضی اور مشیت کو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا مریم کے سامنے، تو مریم نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسی وقت اکثر و بیشتر بلکہ ائمہ سلف میں سے اکثر ان کا کہنا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مریم کے گریبان میں پھونک مارا، اور وہ پھونک ان کے گریبان سے ہوتے ہوئے ان کے اندام نہالی میں داخل ہو گیا اور وہی حمل قرار پایا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جبکہ قرآن کریم کے اندر سورہ تحریم سب سے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے پھونک مارا تھا، یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھونک کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور ائمہ سلف میں سے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور اسی پھونک سے وہ حمل قرار پایا، چاہے وہ جبرائیل امین نے پھونک مارا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھونک ہو، اسی سے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل قرار پایا اور اسی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ روح اللہ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جب یہ سارے معاملے ہو گئے، حمل قرار پایا، خون آنا بند ہو گیا، کوک بھر گئی، تو اس کے بعد انہوں نے بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لی، تنہائی اختیار کر لی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، ان کو مریم علیہ السلام کو حمل قرار پایا اور اسی حالت حمل میں انہوں نے تنہائی کے ایک جگہ پر جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اور اس عالم میں جو حاملہ عورت کو جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی تکلیف کا ہونا، رنگ کا تبدیل ہونا، یہاں تک کہ زبان کا پھٹ جانا، یہ سارے معاملات ہوئے۔ امام المغازی محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس حمل کی وجہ سے آل زکریا کو جو تکلیف اور پریشانی اٹھانا پڑی وہ بہت ہی سخت تھی، اور ایسا شاید ہی کسی کو پریشانی اٹھانا پڑا ہوگا۔ اور اسی تکلیف اور پریشانی کے عالم میں وہ بالکل تنہائی اختیار کر لیے اور جا کر کے معاملہ آگے بڑھنے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یعنی جب مریم علیہ السلام کو حمل قرار پایا تو اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر الزام اور تہمت لگانا شروع کیا تو یہ تہمت لگایا کہ کنیسہ کے اندر یوسف نامی ایک آدمی تھا، وہی تنہا رہتا تھا، اور
وہی جو ہے انہی کا جو ہے یہ حمل ہے، اس طرح سے الزام تراشی کی، بدکاری کی، تو وہاں سے وہ نکل گئی۔ اور جب بہت زیادہ تکلیف ہوا، بہت زیادہ پریشانی ہوئی، تو ایک کھجور کے تنے کا انہوں نے سہارا لیا، اس کے سائے میں آ کر کے انہوں نے وہاں پر وہ ٹھہر گئی۔ وہ کھجور کا جو درخت ہے وہ کہاں تھا، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ تفسیر الطبری کے اندر امام سدی کا کہنا ہے کہ یہ جو تنہائی کا جو وقت، یہ جو کھجور جہاں بالکل خالی جگہ پہ پڑا ہوا تھا، جہاں پہ کوئی نہیں تھا، جہاں پر آ کر کے مریم ٹھہری، یہ وہی عبادت خانہ کا مشرقی حصہ ہے جہاں پر وہ پہلے عبادت کیا کرتی تھی۔ جبکہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے مریم علیہ السلام کے اوپر الزام تراشی کی اور ان کو طرح طرح سے جو ہے بدکار ثابت کرنے کی کوشش کی، تو وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور بھاگتے ہوئے بیت المقدس ملک شام اور بلاد مصر کے ایک مقام پہ جا کر کے ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے جا کر کے انہوں نے پناہ لیا۔ جبکہ وہب بن منبہ کے ایک اور قول کے مطابق، اور یہ ساری جو تفسیریں ہیں تفسیر الطبری کے اندر ہے، اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ بیت المقدس سے 6 یا 8 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے بیت اللحم، وہیں پر یہ کھجور کا درخت تھا اور وہیں پر جا کر کے انہوں نے پناہ لیا۔ اور بہت سارے عیسائی جو مورخین ہیں انہوں نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ بعض منکر روایتوں کے اندر، یعنی ایک منکر روایت ہے جس کو امام نسائی نے اپنی سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر انس بن مالک سے، اور دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے شداد بن اوس سے جو معراج والی روایت نقل کی ہے، اس میں بھی بیت اللحم کا ہی تذکرہ ہے۔ تو ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر کے اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ جس جگہ پر جا کر کے مریم نے پناہ لیا تھا وہ بیت اللحم ہے، اسی جگہ پہ کھجور کا درخت تھا، اسی کے نیچے جا کر کے انہوں نے پناہ لیا اور آرام و سکون اختیار کیا کہ وہیں پر بچے کی ولادت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس عالم میں وہ کھجور کے تنے کے نیچے آئیں تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش یہ جو معاملہ ہوا، چونکہ بنی اسرائیل نے ان کے اوپر الزام لگایا، ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا تھا یہ بڑا کٹھن معاملہ تھا، اور اس کٹھن معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاش اس معاملے کے ہونے سے پہلے میں مر جاتی، کاش میرا نام و نشان باقی نہ رہتا، کاش میں ایسا ہو جاتی کہ میں بھولی بسری چیز ہو جاتی، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ان کو حمل قرار پایا، اس معاملے سے پہلے مریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل بڑی عابدہ زاہدہ، بڑی متقی اور پرہیزگار عورت مانتے تھے، ہر اعتبار سے ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اب جب عیسیٰ پیدا ہوں گے، جب ان کا بچہ پیدا ہوگا تو ان کی قوم ان کی بات نہیں مانے گی، ان کو سچا تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ ان کو بدکار قرار دے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے دل میں خواہش، انہوں نے اپنے زبان سے اپنی تمنا کی کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، کاش کہ میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ اسی سے پتہ چلا کہ اگر فتنہ اور آزمائش کا وقت ہو تو اس وقت میں انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے موت کی تمنا کی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ تو اگر کسی فتنے اور آزمائش کا موقع ہو تو اس وقت انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور دیگر محدثین نے بھی یہی بات یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ یہاں پر تک مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کے آگے بھی یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، جو اپنے وقت پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مومن اور مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پیروکار بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔